اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ جس پروردگار نے اس فقیر کو ایک مرتبہ دوبارہ بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان کو کس طرح سے فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے، اور رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم بات تو یہ کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھ سمیت کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ یہ مہینے کے اندر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اور جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، نوافل عبادت کرتا ہے، فرائض واجبات نوافل عبادت جو بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اس کو یہ توفیق پورے سال حاصل رہتی ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے، جس طرح کے روزے کے معاملات ہیں اور روزے کے اندر جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی پوری پابندی کرتا ہے، اور صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ پورا روزہ رکھتا ہے، اپنے نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے اور اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنی جو زندگی ہے پورے تقوی کے مطابق اس ایک مہینے کے اندر گزارتا ہے اگر، تو اس کی یہ پوری زندگی جو ہے یوں سمجھیں کہ پھر اگلا جو سال ہے، اب جو 11 مہینے واللہ عالم بالصواب، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے نصیب میں اگلے سال کے روزے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اب اس کے فیض و برکات انشاءاللہ اگر اس نے اپنی کوشش کری تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے جو فیض و برکات وہ اس بابرکت مہینے میں حاصل کرے گا، پوری تراویحیں پڑھے گا، اور پورا قرآن پاک جو ہے اس مہینے میں 2 سنتیں موقعہ ہیں، ایک تو یہ کہ پورے قرآن پاک کا سننا، اور چاند دکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک، یعنی چاند دکھنے سے لے کے چاند دکھنے تک 30 روز یا 29 روز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا، یہ تو سنت موقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پورے دن یعنی روزہ رکھنا، اور روزے کے اندر جو احکامات ہیں ان کی پوری طریقے سے پابندی کرنا، اور شریعت کے مطابق اپنا وقت جو ہے روزے کے اندر گزارنا، اور جتنا انسان اس مہینے کے اندر بابرکت مہینے میں تقوی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ایک مہینے کے یہ ایک مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا اس قدر فضیلت اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس ایک مہینے کی برکت سے انسان کے باقی جو 11 مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ انسان کے اوپر جو شخص بھی اس مہینے کے اندر جس عمل پر کثرت کرتا ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز باجماعت سے پڑھ رہا ہے، اور 5 پورے روزے رکھ رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا رکھا ہے، اور نوافل اور اپنی تسبیحات وغیرہ کو معمول سے کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے کے اندر اللہ پاک اس کو یہ توفیق پورے 11 مہینے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں ہرگز کوتاہی، کائلی، سستی جو ہے اس کو درگزر کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں سب سے اہم بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں جو ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کے
دائیں بھی رمضان المبارک کم ہو جاتے ہیں، یعنی موقع انسان کو نہیں ملتے ہیں، شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، اب رہ جاتا ہے انسان کے ساتھ اس کا نفس کا معاملہ۔ تو یہ اصل یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں صحیح مہینوں میں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے مگر جس پر اللہ اپنا رحم فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح معنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کو ہرگز اپنے ہاتھ سے جو نا ضائع نہ ہونے دیں، اس بابرکت مہینے کی پوری قدر کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ بس اب عنقریب یعنی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور چند دنوں بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں اس کے فیوز و برکات محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، اور اس مہینے کی صحیح معنوں میں ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال کے جو روزے ہیں وہ اس کے نصیب میں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کہ 10 یعنی جو ہیں اس کے حساب سے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، تو یہ تینوں عشرے جو ہیں یہ بہت بابرکت ہیں، اور ان کے اندر انسان کو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور روزہ رکھنا، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، اور کیا کہتے ہیں ذکر و اذکار کرنا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، اور اس بابرکت مہینے میں ایک سب سے اہم اور آسان جو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ یقیناً انسان جو ہے وہ سحری کے اندر اٹھتا ہے تو اسے اس بہانے، یعنی جو عام لوگ ہیں اور تو ان کو یہ ایک توفیق بھی مل جاتی ہے کہ وہ جب سحری کے لیے اٹھیں اور جا کے اپنا منہ دھونے کی کوشش کریں، تو بجائے منہ دھونے کے وہ وہیں پر وضو کر لیں، پورا وضو کر لیں، اور آنے کے بعد جلدی سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے کم سے کم 2 رکعت نفل جو ہے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور جتنی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اتنی پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یعنی اس بابرکت مہینے میں بس آدمی اپنے آپ کو لغویات سے بالکل بچا لے، کہ بس وہ سوچے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ جو چیز بھی گین کریں گے، جو حاصل کریں گے، کہ وہ آپ جو کسب کریں گے انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اس کے فیوز و برکات، اس کی عادت آپ کو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے تک جو نا آپ کو اس کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات محسوس ہوں گے۔ اگر اس بابرکت مہینے کے اندر آپ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کی راہ کے اندر جو روزدار ہوں گے ان کا روزہ کھلوائیں گے، اور نیکیوں کو خوب جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیکیوں کو جمع کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بابرکت مہینے کی پوری طرح سے اللہ سے توفیق مانگے گا، کیونکہ یہ من جانب اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہمارے سوچنے سمجھنے کی اچھی طرح سے اس کو ہم سمجھنے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس ہر لمحے اس میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طرح مجھ سے رجوع کرے، جو خطائیں ہم سے ہو گئیں ان پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے نا استغفار کرے، خوب گڑ گڑا کے، کیونکہ سبقت رحمتی اللہ غضبی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جو ہے اپنی غضب پر جو ہے نا حاوی کر لیا ہے، کہ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص یعنی گناہ کے بعد تائب ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے
کہ یعنی اس بابرکت مہینے کی ابھی سے تیاری شروع کریے، اور رمضان المبارک کے اندر جو نا تمام لغویات فالتو کاموں کو چھوڑ دیجئے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے اس ایک مہینے کے صدقے میں، اس کے طفیل کے اندر آپ کے باقی جو 11 مہینے انشاءاللہ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے میں وہ عادت آپ کی پڑ جائے گی۔ یعنی صبح میں اٹھ کر، یعنی جیسے آپ تحری میں اٹھیں گے تو اس وقت آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑے وقفے بعد سحری کرنے کے بعد پھر آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ تو یہ ایک مہینے کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا انعام ہے کہ ایک مہینے کا ایک کورس ہے، تاکہ یہ کورس آپ صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ کر لیں، اور تو اس ایک مہینے کے کورس کا جو ہے آپ کو پورے 11 مہینے تک آپ کی جو ہے جسم کے اوپر، آپ کے روح کے اوپر اس کے اثرات انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ ان کو اصل میں ان کو باقی رکھنا، یعنی نیکی کرنا تو آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی گناہ، نیکی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے نیکیاں جو ہے کثرت سے بڑھ جاتی ہیں، ان کا اجر جو ہے اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، کہ اگر جیسے کسی شخص نے صرف ایک مرتبہ الف لام میم کہا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے یعنی جو روزے ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر جو نا اس کا نفس جو ہے پورے 11 مہینے جو اپنی منمانی کر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا نفس بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے سرکشی پہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے تربیت کا مہینہ ہے۔ تو اس تربیت کے مہینے میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تربیت والے مہینے میں صحیح معنوں سے جو ہے نا تقوی اختیار کرنے کی ہمیں ہمت، استقامت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں 100% جو ہے کوئی شخص بھی عمل نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جس طرح سے حق ہے، وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ حق میں ادا نہیں کر سکا۔ تو جب اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کے اندر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر حمد و ثنا کرنا، اپنی امت کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، اور پھر اس کے باوجود وہ یہ کہتے کہ میں اے اللہ تیری جس طرح شان ہے، تیری عبادت کرنے کا حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے بس ابھی سے تیاری شروع کریے اور پوری نیت کر لیجیے۔ اصل میں ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمالوں کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اصل میں جو معاملہ ہے وہ نیت کا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت جو ہے نا آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ سچے دل کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے خالص دل کے ساتھ توبہ کرو۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں جو داخل ہونے کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہے تو تندرستی کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے پورے فیض و برکات اللہ پاک پورے امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے اندر جو طاق راتیں ہیں جاگنے کی، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان راتوں میں بھی اپنی عبادت کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کے زندگی بھر کے پچھلے تمام گناہوں کو میں اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک معاف فرما دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اصل میں یہ فقیر پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ انسان کی یہ ہے، اور انسان ہم و بیش اس طاق میں رہے اور اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے، جیسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے ایک جنت ہے، اور کیا کہتے ہیں دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جو ہے قید خانے میں جو ہے وہ راحت نہیں ہوتی، تو مومن کو جو اپنی زندگی گزارنی ہے، مسلمان کو جو اپنی زندگی گزارنی ہے،
اس کو اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس انسان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے ہوئے، اللہ سے ٹوٹ کر گڑ گڑا سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی یعنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو نا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی ماضی میں آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں حاضری نصیب فرما دیں، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پورے روزے رکھنے کی، پوری تراویح پڑھنے کی، اور خوب قرآن پاک پڑھنے کی، اور خوب نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کے فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور ہمیں ایک دن اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس دنیا میں محو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صرف اللہ کی ذات کے سوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوائے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں بنائے۔ اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بات پر کامل یقین کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کے سچے دل کے ساتھ جو ہے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور انہ علیم قدیر، اللہ پاک سب کچھ جاننے والے اور قدرت والے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا سرپرست ہے۔ جب آپ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور قربان جائیں کہ اللہ پاک کا پسندیدہ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے بالکل عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ تم اگر عین دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، اس بابرکت مہینے میں ہم آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے کل مسلمانوں کو، ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حاضری نصیب فرما، اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے طفیل میں صدقے میں ہم سب کے زندگی بھر کے تمام کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے دانستہ غیر دانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے، تو زبردست طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یا اللہ پاک ہم فقیروں پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے اندر ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ حاضری نصیب فرما، اور خوب اپنے قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کئی معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری خطا کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم القیامہ۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔